السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ماسٹر شعیب پر حملے کے بعد سلمان شائستہ اور ادریس سے خوش ہو کر کہے گا کہ اب تو ماسٹر شعیب اس قابل ہی نہیں رہا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کما سکے، اور ان لوگوں کے حالات اتنے خراب ہیں کہ لگتا ہے ان کے پاس زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہوں گے۔ لیکن ادریس کہے گا کہ اتنے خوش گمان مت ہو، کیونکہ جو بھی ہے ماسٹر شعیب عروج کے لیے بہت بڑی ڈھارس ہے، اور جب تک اپنوں کا ساتھ ہو انسان کچھ نہ کچھ کر ہی لیتا ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ لیکن سلمان کہے گا کہ میں انہیں اس قابل چھوڑوں گا ہی نہیں کہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکیں، کیونکہ میں صرف ان کو تڑپا تڑپا کے مارنا چاہتا ہوں۔ لیکن سلمان اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کی یہ خواہش صرف خواہش رہ جائے گی، کیونکہ عروج جب اس کے دوست ناصر کے آفس میں جاب کے لیے اپلائی کرنے جائے گی تو ناصر تو بہت خوش ہوگا اور اسے کہے گا کہ اگر آپ ہماری کمپنی کو جوائن کرتی ہیں تو یہ میری اور کمپنی کی خوش قسمتی ہے۔ عروج ناصر کی بات سن کر آبدیدہ ہو جائے گی اور ناصر سے کہے گی کہ اگر میرے یہاں جاب کرنے سے آپ کے اور سلمان کے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بے شک آپ مجھے ریفیوز کر دیں۔ لیکن ناصر کہے گا کہ ہمارے تعلقات خراب ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ یہیں پر جاب کریں گی اور آپ نے کل سے ہی آفس جوائن کر لینا ہے۔ عروج تو خوشی خوشی گھر جائے گی، سب گھر والوں کو یہ بات بتائے گی، اور نیکسٹ ڈے جب وہ آفس میں ہوگی تو اتفاق سے سلمان بھی آفس آئے گا اپنے دوست سے بات کرنے، اور عروج کو جب وہاں پر کام کرتا دیکھے گا تو حیران پریشان بس دیکھتا رہ جائے گا، اور ناصر سے جا کر پوچھے گا کہ یہ عروج یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ تو ناصر کہے گا کہ جاب۔ سلمان کے تو تن بدن کو آگ لگ جائے گی کہ ناصر نے عروج کو یہاں پر جاب کیوں دی، جبکہ اسے پتہ بھی ہے کہ میں عروج کو تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اسے کہے گا کہ فوراً سے پہلے اسے یہاں سے نکالو، ورنہ ہماری دوستی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ناصر کہے گا کہ میں عروج کو یہاں سے نہیں نکالوں گا، چاہے ہماری دوستی رہے یا نہ رہے۔ تو سلمان دوستی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مزید اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے گا اور کہے گا کہ یہ مت بھولو کہ تمہارا بزنس ہمارے ٹینڈر سے چلتا ہے، اگر میں اپنے تمام ٹینڈرز واپس لے لوں تو تم آسمان سے زمین پر گر جاؤ گے۔ لیکن ناصر اس کی اس بات سے بھی خوفزدہ نہیں ہوگا اور کہے گا کہ تم نے جو کرنا ہے تم کر لو، لیکن میں عروج کو پھر بھی یہاں سے نہیں نکالوں گا، اور باہر جانے کا دروازہ وہ سامنے ہے، یعنی کہ تم جا سکتے ہو۔ اب سلمان وہاں سے تو شدید غصے کے عالم میں نکلے گا کہ میں جو بھی پلان کر رہا ہوں عروج کے خلاف، وہ پلانز ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اب اس کے شیطانی دماغ میں جو نیکسٹ پلان آئے گا وہ تو واقعی بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگا عروج اور اس کے گھر والوں کے لیے، کیونکہ وہ ماسٹر شعیب پر جھوٹا مقدمہ بنا کر اسے اریسٹ کروا لے گا، حالانکہ اسے پتہ بھی ہے کہ ماسٹر شعیب کی حالت اس وقت بہت خراب ہے، لیکن اسے ذرا بھی ترس نہیں آئے گا، وہ صرف اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ماسٹر شعیب جو ابھی تک بھی سلمان کا ساتھ دے رہے تھے، کیا اس کے بعد بھی وہ سلمان کا ساتھ دیں گے، اور ناصر کیا عروج کو یہ مشورہ دے گا کہ اب اسے سلمان کے خلاف قانونی کارروائی کر لینی چاہیے اور اپنا گھر اور اپنا کاروبار واپس لے لینا چاہیے، کیونکہ اب عروج اکیلی نہیں ہے بلکہ ناصر بھی اس کے ساتھ ہے، اور سلمان جو یہاں پر ناصر کو یہ دھمکی دے کر گیا ہے کہ وہ اپنے ٹینڈرز واپس لے لے، تو ناصر کا کاروبار آسمان سے زمین پر آ جائے گا لمحوں میں۔ تو شاید سلمان خود بھول چکا ہے کہ وہ جو بزنس سنبھال رہا ہے وہ بھی عروج کا ہے، اور اگر عروج قانونی کارروائی کر کے سلمان سے اپنا بزنس واپس لے لے تو نہ صرف وہ آسمان سے زمین پر گرے گا بلکہ در بدر بھی ہو جائے گا، کیونکہ جس گھر میں وہ اور اس کے ماں باپ رہتے ہیں وہ بھی عروج کا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی جلدی سے چینل تو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ جب سبسکرائبرز انکریز ہوتے ہیں تو مزید موٹیویشن ملتی ہے ویڈیوز بنانے کے لیے۔